اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 2 کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کو سن 2 ہجری میں قبلہ بدلی کرنے کا حکم آیا۔ مسجد قبلہ تین آج بھی سعودی عربیہ میں موجود ہے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا قبلہ اب نیا قبلہ مسجد الحرام ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ ہمارا قبلہ اس طرف ہو جائے، تو آپ نے دوران نماز اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا، تو وہ نیا قبلہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا کچھ لوگ وہ طنز کرنے لگے اہل کتاب کہ یہ دیکھیں ابھی جی انہوں نے قبلہ بدلی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیوقوف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے قبلہ بدلی کر لیا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جدھر مرضی قبلہ کرے اسی کے مشرق و مغرب ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو امت ہے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یہ دوسری امتوں پر یہ گواہ ہے، کیونکہ ان کے سامنے دیکھیں تورات بھی موجود ہے، ان کے سامنے پرانی جو ہے نا وہ انجیل بھی موجود ہے، نہ تورات اصلی شکل میں نہ انجیل اصلی شکل میں، تو ابھی یہ قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں ہے۔ جس کو یہ نہیں مانیں گے تو پھر یہی امت بتائے گی کہ یا اللہ پاک یہ نہیں مانتے تھے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تابع داری دیکھنے کے لیے ہے قبلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ایمان سلامت رکھتا ہے، وہی مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے دل میں چاہت تھی، آپ یہ کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بدلی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بدلی کر دیا۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ تو اپنا اپنا قبلہ ہے، اگر وہ نہیں اہل کتاب سے اپنے قبلے نئے قبلے کو مانتے تو نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس میں تم لوگ شک نہ رکھو، اصل بات ہے نیکی کی، اصل بات ہے تقوی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرو۔ تو یہ اللہ کا حکم جب آ گیا تو اس میں ڈرنے والی پھر آگے بات ہی نہیں، سیدھی راہ اسی نئے قبلے سے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک تم لوگوں میں آئے، وہ آیتیں سناتے ہیں، تمہیں سنوارتے ہیں، کتاب اور حق سمجھاتے ہیں، یہ تمہارے احسان خدا بندی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ احسان کیا۔ تو کہا کہ صبر اور نماز سے کام لیا کرو، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھوک سے، مال و جان کے نقصان سے آزماتا ہے۔ جو لوگ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ قبلہ جو نیا بنایا، اس میں آگے بتایا کہ صفا مروہ کو بتایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ جب تم لوگ جو ہے نا کعبے کا حج کے لیے جاتے ہو تو جو ہے نا زیارت کرو، طواف کے بعد دونوں صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ قدردان ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ اس کو چھپائے نہ، اس کو چھپانا لعنت ہے، وہ آگے بیان کرے۔ توبہ پکڑے، سنوار پکڑے، اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اگر کوئی ساری عمر انکار میں ہی رہے اور اس کو موت آ جائے تو وہ یہ اس کے اوپر پھر لعنت ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا بدلنا، دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا، آسمان سے پانی کا برسنا، مردہ زمین کو اس سے زندہ کرنا، جانوروں کا پھیلانا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا، یہ سب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ جو منکر ہے ان کو آگے شدید عذاب ہوگا، دوبارہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، پھر لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، شیطان سے بچو۔ شیطان بے حیائی کا، برے کام کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، خدا پر جھوٹ نہ بولو، انسان کا علم جو ہے نا وہ ناقص ہے۔ کافر کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے باپ دادوں کا راستہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ اگر جب تو کوئی غور نہ کرے تب تک وہ بالکل اندھا گونگا بہرا ہی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اچھی روزی پیدا کی، پاک چیزیں کھایا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ مردہ جانور نہ کوئی کھائے، لہو کو حرام قرار دیا، اور وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کے نام پہ کوئی نیاز ہو اس کو بتایا کہ اس سے بچو، اگر مجبوری ہو تو کوئی تھوڑا بہت کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اس کو پکی روٹین نہ بنا لے۔ پھر آگے بتایا کہ جو ہے نا جو بات کرتے ہیں صحیح بات کریں، آیات کو مت بیچیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں جو ہے نا خدا کی ناراضگی اور عذاب، یہ جو ہے نا گمراہی، یہ گمراہ آدمی ہی لے گا۔ تو اپنی ضد سے کتاب کی غلط تشریح بالکل نہ کریں۔ بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔